میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ دنیا میں 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے، میرا اللہ بہت ہی خوش ہوتا ہے، جن کو کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے، رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ سنو، جس شخص کو میرا اللہ دیکھ کر مسکرائے اس شخص کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی۔ صحابہ نے عرض کی آقا وہ 3 خوش قسمت لوگ کون کون سے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا پہلا وہ شخص جو میدان جہاد میں اترتا ہے، دین کے لیے کافروں سے لڑتا ہے، کافروں کو فنار کرتا ہے، نیچے یہ لڑ رہا ہوتا ہے، اوپر سے میرا اللہ فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے کی طرف دیکھو نا، میرے بندے نے خود کو میرے حوالے کر دیا، خود کو میرے دین کے لیے قربان کر دیا۔ کیسے لڑتا ہے؟ کیوں لڑتا ہے؟ دین کی سر بلندی کے لیے لڑتا ہے، یا شہید ہو جاتا ہے، یا اس کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے۔ جب یہ نیچے کافروں سے لڑ رہا ہوتا ہے، کافروں کا سر تن سے جدا کر رہا ہوتا ہے، اس وقت میرا اللہ فرماتا ہے فرشتوں زمین کی طرف دیکھو نا، میرے اس بندے کی بیوی کتنی خوبصورت ہے۔ فرشتوں ذرا غور تو کرو نا، اس کی بیوی کتنی خوبصورت ہے، اس کا گھر کتنا خوبصورت ہے، میرا بندہ جس بستر پہ سوتا ہے وہ بستر کتنا اعلیٰ ہے، کتنا نرم بستر ہے، کتنا ملائم بستر ہے۔ نہ اس نے خوبصورت بیوی کی پرواہ کی، نہ اس نے خوبصورت گھر کی پرواہ کی، نہ اس نے نرم ملائم بستر کی پرواہ کی، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ سب چیزوں سے بھی بڑھ کر اس نے میری مناجات کو محبوب سمجھا، اس نے خود کو میرے نام پہ، میرے دین کے نام پہ قربان کر دیا، اپنی جوانی کو، اپنے خون کو، اپنی زندگی کو میرے نام پہ قربان کر دیا۔ اگر یہ چاہتا خوبصورت گھر کے اندر خوبصورت بیوی کے ساتھ نرم ملائم بستر کے اوپر سویا ہی رہتا، اسے کون اٹھانے والا تھا؟ لیکن اس نے میری مناجات کو سب سے زیادہ محبوب سمجھا، اسے دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ فرشتوں اسے دیکھ کر میں مسکراتا ہوں، گواہ بن جاؤ قیامت کے دن میں اس اپنے بندے کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا دوسرا وہ شخص جو کسی قافلے کے ساتھ سفر کو جا رہا ہو، سفر کرتے کرتے قافلہ تھک جائے، جاتے جاتے تھک جائے، اب قافلے والے ایک دوسرے سے مشاورت کریں کیوں نہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں سکون کر لیں، نیند کر لیں۔ بالفرض سارے قافلے والے تھکاوٹ کی وجہ سے سو جاتے ہیں۔ جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو ان تمام قافلے والوں میں سے ایک شخص اٹھتا ہے، وہ طہارت کرتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے۔ مسافر یہ بھی ہے، سفر اس نے بھی کیا، تھکاوٹ اس کو بھی ہے، نیند اسے بھی آئی ہے، کیوں نہیں آئی؟ یہ انسان نہیں ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یہ اللہ کی مناجات کو محبوب سمجھتا ہے۔ یہ خوشی میں، تکلیف میں، درد میں، دونوں حالتوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کو پسند کرتا ہے۔ اسے دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے، میرا اللہ بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ تیسرا وہ شخص میرے نبی نے فرمایا جو کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر محنت مزدوری کرتا ہے، لکڑیاں چنتا ہے، پورا دن کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، گرمی گرمی ہے، سارا دن یہ بیچارہ مزدوری کرتا ہے، لکڑیاں چنتا ہے، شام کو یہ لکڑیاں بازار میں بیچتا ہے، گھی لیتا ہے، آٹا لیتا ہے، گھر جاتا ہے، کھانا تیار کرتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سارا دن محنت مزدوری اس نے کی، کڑکتی دھوپ میں تتی ریت پہ لکڑیاں اس نے چنی، چاہیے تو یہ تھا سب سے پہلے کھانا خود کھائے، بھوک تو اسے زیادہ لگی ہے لیکن نہیں، پہلے خود نہیں کھاتا، پہلے اپنے بوڑھے باپ کو کھلاتا ہے، بوڑھی ماں کو کھلاتا ہے۔ اور میں یہ وہ شخص ہے جس کو دیکھ کر میرا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، میرا اللہ مسکرا کر فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں دیکھو جو میرے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، اس طرح کے جو کام کرتے ہیں نا وہ میرے ہی خاص اور محبوب بندے ہوتے ہیں۔ جوانو خدارا تم بھی اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاؤ، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جنہیں دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے، اللہ کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے، رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ سنو
جس کو اللہ کرم کی نگاہ سے دیکھے، اللہ رحمت کی نگاہ سے دیکھے، اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں جیتے جی اپنے ملک کے سب سے بڑے بدبخت انسان کو دیکھوں۔ اس نے ایک عقل مند وزیر کو بلایا، کہا میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں اپنے ملک کے سب سے بڑے بدبخت انسان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ عقل مند وزیر نے اپنی جستجو کا آغاز کیا، محل سے باہر نکلا، ملک کا چپا چپا چھان مارا، کریا کریا وادی وادی چھان ماری، آخر کار اسے وہ شخص مل ہی گیا جس کی اس کو تلاش تھی۔ بادشاہ کے پاس لے آیا، بادشاہ نے دیکھا، کہا ٹھیک ہوا، میری خواہش پوری ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ نے پھر سے کہا کہ میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں اب اپنے جیتے جی نیک بخت انسان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ عقل مند وزیر محل سے باہر نکلا، اس نے پھر سے دوبارہ اپنی جستجو کا آغاز کیا، ملک کا چپا چپا چھان مارا، آخر کار اسے وہ شخص مل ہی گیا جس کی اس کو تلاش تھی۔ بادشاہ کے سامنے لے کر آیا، بادشاہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ نیک بخت، یہ تو وہی بدبخت ہے جو کچھ عرصہ پہلے میرے سامنے لایا گیا تھا۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، وزیر میاں آخر ماجرا کیا ہے؟ اور بدبخت بھی وہی، نیک بخت بھی وہی، اور میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بدبخت بھی وہی، نیک بخت بھی وہی، اور بدبخت نیک بختی میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ عقل مند وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، جب آپ نے پہلی مرتبہ مجھے محل سے نکالا تھا کہ جاؤ کسی ایسے بندے کو تلاش کر کے آؤ جو ملک کا سب سے بڑا بدبخت انسان ہو، میں تلاشی کے لیے نکلا، میں جا رہا تھا، میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، چٹی داڑھی تھی، سفید داڑھی تھی، جس کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم برس رہے تھے۔ ان آنسوؤں کی وجہ میں نے دریافت کی تو اس نے کہا یہ میرے بیٹے کی وجہ سے میری آنکھیں رو رہی ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا بدبخت انسان ہے جس کی وجہ سے بوڑھے ماں باپ کی آنکھیں روتی ہوں، اور جب آپ نے بھیجا کہ جاؤ دنیا کے سب سے بڑے نیک بخت انسان کو لے کر آؤ، تو میں نے اپنی جستجو کا ایک بار پھر سے آغاز کیا۔ میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا وہی بابا چٹی داڑھی والا، سفید داڑھی والا، مصلے پہ بیٹھ کے رو رو کے دعا مانگ رہا تھا، مالک تو نے میرے بدبخت بیٹے کو ہدایت دی ہے، اب وہ نیک بخت ہو گیا ہے، اب متقی پرہیزگار بن گیا ہے، اب وہ میری بھی سنتا ہے، اپنی ماں کی بھی سنتا ہے، ہماری خدمت کرتا ہے، ہمارے منہ میں روٹی کا نوالا ڈالتا ہے۔ مالک میرے بیٹی کی عمر لمبی فرما، میرے بیٹے کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، اس کی لمبی عمر کر دے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ شخص دنیا کا سب سے بڑا نیک بخت انسان ہے جس کو ماں باپ دعائیں دیتے ہوں، جس کی لمبی عمر کے لیے بوڑھے والدین دعائیں دیتے ہوں۔ خدا را اپنے والدین کی قدر کیجیے، والدین کی خدمت کیجیے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، مالک ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فقیران آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔